إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشیں خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رزاق ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں جو موضوع یا جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور ہماری زندگی میں یہ صراط مستقیم کیوں ضروری ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ المستعان اس مختصر وقت میں اس منہج اور اس نہج کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، جو درست ہے، یعنی سیدھا ہے، یہی میرا راستہ، جو سیدھا راستہ ہے یہی میرا راستہ ہے، سو اسی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی، وہ تمہیں گمراہ کر دے گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ میرے بھائیو،
ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے اور اسی آیت کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید باتیں آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مالا مال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک راستہ جو صراط مستقیم ہے، اس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنانے کا حکم دیا، اور اس راستے پر چلنے والے اور اس راستے پر کیے جانے والے اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پسندیدہ ہے۔ اور اگر انسان اس راستے سے ہٹتا ہے اور اس راستے سے اگر کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے جو کہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے، ایسی صورت میں انسان کے وہ اعمال، وہ کوششیں انسان کی ضائع اور اکارت جاتی ہے۔ مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوتاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس لکیر کو کھینچنے کے بعد اس کے اطراف میں الگ الگ لکیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی۔ آپ نے جو سیدھا راستہ، سیدھی لکیر جو آپ نے کھینچی، صحابہ کرام کو مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ صراط مستقیم یعنی یہ دین کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، اور اس کے اطراف جتنے بھی راستے ہیں الگ الگ حصوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی۔ میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی زندگی میں، انسانی زندگی میں، اس روئے زمین پر انسان سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے وہ صراط مستقیم کے تعلق سے۔ آپ غور کیجئے کہ روزانہ ایک انسان فرض نماز، سنت نماز اور نفل نماز کو ملا لے تو تقریباً 40 سے 45 مرتبہ انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان کی نماز قابل قبول نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ اور ہر رکعت میں آپ اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا، اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی توفیق دے۔ بار بار یعنی روزانہ 40 سے 45 مرتبہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں، اس دھرتی پر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ صراط مستقیم ہے، جس کے تعلق سے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیمات ہے، لہذا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو جو عقل اور سمجھ اور فہم دیا گیا ہے، انسان اپنے عقل اور فہم اور سمجھ کی وجہ سے ان تعلیمات کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو نہ اپنائے۔ اسی لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے منہج سلف ضروری ہے۔ منہج سلف، سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف سین فتحہ اور لام فتحے کے ساتھ، سین فتحہ لام فتحے کے ساتھ سلف۔ منہج کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، اور سلف کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس دنیا میں آئے اور ایک راستے پر وہ چلے، اور چل کر کے اس راستے پر وہ اس دنیا سے چلے گئے، گزر گئے۔ جس منہج سلف کا ذکر اور جس منہج سلف کی تعلیمات قرآن اور حدیث کے اندر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ لہذا سلف وہ طریقہ، وہ راستہ جس پر چلا گیا ہو، اور اس سلف
اور سلفیت کے سب سے بڑے امام کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک راستہ بتایا، اس راستے پر آپ نے چل کر کے صحابہ کو دکھایا، صحابہ نے اس راستے پر عمل کیا اور صحابہ نے اس راستے پر چل کر کے دنیا کو دکھایا، تو لہذا وہ سلف ہو گئے۔ اور منہج یعنی ان کا طریقہ جس طرح سے قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کا معنی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ نے اس پہ عمل کیا، صحابہ نے سمجھا، صحابہ نے عمل کیا، اس راستے اور اس طریقے کو اپنانا اور اس پر چلنا اور اس پر ثابت قدم ہونا، یہ ہے منہج سلف کی پیروی کرنا۔ میرے بھائیوں، منہج سلف یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ضروری کیوں ہے؟ مختصر وقت ہے اس لیے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ منہج سلف کی ضرورت کیوں ہے؟ منہج سلف کی ضرورت ہماری اور آپ کی زندگی میں اس لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم ان تمام قسم کی فکری گمراہیوں سے، باطل عقائد سے اور ان تمام قسم کے کاموں سے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی تمام گمراہیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس لیے منہج سلف ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے عبادات کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ازحد ضروری سی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی نظریاتی اور فکریاتی گمراہیوں سے بچنے کے لیے منہج سلف، اور جس منہج سلف کے امام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس راستے پر چلنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس راستے پر چل کر ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کسی بھی طرح کا افسوس زندگی میں نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ منہج سلف کو جن لوگوں نے نہیں اپنایا، یا منہج سلف کی جن لوگوں نے زندگیوں میں خلاف ورزیاں کی، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر اتنے فرقے نظر آتے ہیں، امت کے اندر اتنی گمراہیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کو میں چند ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ منہجی خرابی کی وجہ سے آج لوگوں نے اپنی منمانی کتاب و سنت کے اندر شروع کر دیا، قرآن مجید کی آیتوں کو اپنی عقل، اپنی فہم اور اپنے من کے حساب سے سمجھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو جو ان کی عقل اور فہم سے ٹکراتی ہے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں خرابی آئی؟ منہج سلف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور منہج سلف پر نہ چلنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو کہ اہل بیت، میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک دو، اہل بیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، آپ کے فیملی سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو منہج سلف کی دوری اور منہج سلف کو نہ اپنانے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی گمراہ فرق ہیں، جتنی بھی گمراہ اور باطل نظریات ہیں، تمام وجود کے اندر آئے، تمام وجود میں آئے، سمجھیے۔ لہذا ایک عام سا انسان، ایک سادہ سا انسان جس کے پاس کتاب و سنت کا اتنا گہرا علم نہیں ہے، وہ ان تمام گمراہیوں کے اندر بآسانی سمجھیے چلا جاتا ہے اور بآسانی ان تمام چیزوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت بتائی گئی، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے یعنی بغاوت اور ان سے نفرت یہ نفاق کی علامت بتائی گئی۔ آپ دیکھو اس منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ خوارج ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ نواصب ہیں، یہ سارے کے سارے وجود میں کہاں سے آئے؟ منہجی خرابی کی وجہ سے یہ ساری جماعتیں وجود میں آئی۔ بعض نے اہل بیت کو بہت غلو کر دیا، ان کی شان میں غلو کر کے ان کا حضرت علی کا مقام کہاں تک پہنچا دیا، اور بعض نے ان کی شان کو گرا دیا، اور بعض نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں یہاں تک کہ ان کی شان میں گالی تک انہوں نے دیا، ولیعوذ باللہ۔ یہ منہجی خرابی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے اسی طرح سے بعض لوگ عقائد کے معاملے میں منہج نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے صفات میں غلو کر دیا، بعض لوگوں نے اللہ کے صفات کا انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صفات ہے یہ صفات کا معاملہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر عقیدے میں انسان کی خرابی آتی ہے انسان دائرہ اسلام سے، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔
کتنی بڑی خرابی ہے یہ منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لہذا ہم کو منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ کے صفات کے بارے میں جو منہج دیا ہے، کہا کہ جس قدر اور جتنا ذکر ہوا ہے ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھنا، ان تمام چیزوں کو ماننا، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے ہم کو اور آپ کو روک دیا، جہاں پر وہاں رک جانا، یہی منہج ہے۔ میرے بھائیو، ابھی ہم اور آپ جو ہیں جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر آپ دیکھیے کتنے فتنے ہیں۔ یہ اخوانیت کا فتنہ ہے، آپ دیکھیے دماجیت کا فتنہ ہے، آپ دیکھیے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر یہ ملک کے اندر اتنے زور و شور کے ساتھ یہ فتنہ لوگوں کے درمیان عام ہو رہا ہے کہ اللہ حفاظت کرے انسان کی۔ سمجھیے اچھے اچھے لوگ سمجھیے اس فتنے کی وجہ سے ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس شہر منگلور کے اندر ہیں، اس شہر کے اندر خود سمجھیے دماجیت اور سمجھیے شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت زوروں پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اہل علم ان تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منہجی خرابی کی وجہ سے، منہج سے ہٹنے کی وجہ سے، منہج سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف نامی ایک شخص جو ایک اسکالر، جو سمجھیے یعنی اس نے یہ فتنہ یہ دنیا کے اندر ملک ہندوستان کے اندر چلا رہا ہے۔ کیا فتنہ اس کا؟ یہ صرف اور صرف جتنی بھی علامات قیامت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، قیامت سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئی، بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا نزول، اسی طرح سے امام مہدی کا ظہور، یہ ساری کی بڑی بڑی جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو شکیل بن حنیف جو ہے صرف اور صرف علامات قیامت والی احادیث کو لیتا ہے، اور سادے سیدھے خصوصاً جو اسٹوڈنٹ قسم کے لوگ ہیں، جو سمجھیے دین سے دور ہیں، جن کو دین کے بارے میں بنیادی علم بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے قیامت کی ان ساری نشانیوں کو اپنے عقل کے حساب سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ابھی کے زمانے کے ایجادات کے حساب سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگوں کو مختلف قسم کی غلط تعبیرات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ دجال کے بارے میں وہ لوگوں کو کیا سمجھاتا ہے؟ دجال جیسے کہ دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، اس کا ایک آنکھ ہوگا۔ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس حدیث کو ایسے سمجھا جائے کہ آج جیسے کہ سیٹلائٹ ہے، ولیعوذ باللہ، سیٹلائٹ کے ذریعے، یعنی سیٹلائٹ کو وہ دجال کہتا ہے۔ تو اس طرح سے قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہے، اب قیامت قائم ہوگی، امام مہدی میں ہوں، اور اپنے لیے لوگوں سے جو ہے امام مہدی کے نام پر سمجھے لوگوں سے باقاعدہ نوجوانوں سے بیعتیں لے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے مہاراشٹرا کے علاقے میں، دہلی کے علاقے میں، بہت سارے علاقوں میں جب اس کے فتنے بڑھے، وہاں سے لوگوں نے انہیں مار کر کے بھگایا۔ تو یہ فتنہ جو ہے بالکل لوگوں کے اندر اس طرح سے اندر یعنی آپ اسلامی لباس، اسلامی پوشاک، یہ ان تمام حالتوں میں آتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں سکتا ہے، لوگ پہچان نہیں پاتا ہے اس طرح کا فتنہ۔ ابھی چند دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہر منگلور کا ایک نوجوان جو اس فتنے کا شکار ہوا تھا، ہم نے جانا، ہمیں معلوم ہے وہ شخص اس جماعت میں، اس میں جانے کے بعد اس فتنے کا شکار ہو کر کے اللہ نے اسے ہدایت دی، توبہ کیا، واپس آیا، اس نے ساری کہانیاں لوگوں کو بتائی۔ باقاعدہ طور پر اس سے کام کیا جا رہا میرے بھائیوں۔ لہذا میرے نوجوانوں، میں عوام سے کہتا ہوں کہ عوام جب تک ایک منہج کو نہیں سمجھتی ہے، یا ان کے سامنے جب بات رکھی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کیا یہ سلفی لوگ کیا بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یہ اہل حدیث لوگ ہمارے سامنے کیا بار بار یہ باتیں رکھتے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے ان کی کامیابی اور ان کی ہدایت کے لیے رکھا، وہی باتیں آپ کے سامنے اس منبر و محراب سے رکھا جا رہا ہے۔ لہذا جب لوگ بات کو سمجھ جاتے ہیں، جب لوگ منہج کو سمجھ جاتے ہیں، تو لوگ خود بخود اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر مندی کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی زندگیوں کو آپ دیکھیے کہ انبیاء جب اللہ کی طرف سے نبی بن کر کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کی مخالفتیں کی تھی،
लोगों ने उन पे जुल्म ज़्यादती किया था, लेकिन जैसे ही वो मनहज और वो अंबिया की बातों को समझ गए, बाद में वो उसी को मान कर ईमान लाकर उसी की दावत व तबलीग करने लगे दुनिया के अंदर। तो मेरे भाइयों, हम और आप जो है इन तमाम चीज़ों को बाकायदा तौर पर यानी इसको मामूली सा या ये चीज़ ना समझा जाए। इसी तरह से आपके सामने जैसे जिक्र किया कि ये दम्माजियत का फितना, जैसे कि उनकी सोच, उनकी फ़िक्र क्या है कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई इल्म वाला ही नहीं है, कोई आलिम ही नहीं है, उनकी ये फ़िक्र है। और यहाँ पर चूंकि गैर की हुकूमत है, इसलिए यहाँ की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। स्कूलों में पढ़ना दुरुस्त नहीं है, यानी समझिए हॉस्पिटल में जाना दुरुस्त नहीं है, यानी बसों में चढ़ना दुरुस्त नहीं है, रेलवे स्टेशन में यानी ट्रेन का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। वलियाज़ु बिल्लाह, ऐसी बहकी फ़िक्र और बहकी बातें आज लोगों के अंदर समझिए फैलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये मनहजे सलफ़ सबसे पहली इसकी खुसूसियत ये है कि इंसान को मुकम्मल तौर पर मनहजे सलफ़ के मानने वाले मुकम्मल दीन की दावत उन्हें देते हैं। मुकम्मल दावत, कोई चंद ख़ास चीज़ों की दावत नहीं, बल्कि एक मनहजे सलफ़ के मानने वाले अपने लोगों को मुकम्मल तौर पर समझे दीन की कामिल दावत देते हैं। इबादात का हो, अक़ाइद का हो, अखलाक का हो, यानी तलाक़ व खुला का हो, समाजी और मुआशरती मसाइल हो, इन तमाम चीज़ों का वो जिक्र करते हैं। और दूसरी खुसूसियत इस मनहज की ये है कि इस मनहज की वजह से आदमी के अंदर शिद्दत नहीं पैदा होता। शिद्दत को इस्लाम ने मना किया है, शिद्दत से मना किया गया है। बेजा समझिए दीन के नाम पर इंसान एक्सट्रीम हो, शिद्दत इख्तियार करे और नाहक तौर पर समझिए इस्लाम की तालीमात को बदनाम करने की वो कोशिश करे। ये इसी तरह से इस मनहज को अपनाने से इसकी खुसूसियत ये भी है इंसान के अंदर कि इंसान के अंदर नरमियत आती है। और चौथी खुसूसियत ये है इस मनहज की कि ये इंसान जो है इस मनहज की वजह से इंसान के अंदर वसतियत आता है। वसतियत, एतदाल जिसे कहा जाता है, मियाना रवि जिसे कहा जाता है कि जिस मामले में शरीयत ने हमारे सामने जो कहा है हम उसी के सामने मिनवान करते हैं। यानी इस मामले में जो है ना तो गुलू से हम काम लेते हैं, ना तो हम खुलू से काम लेते हैं। यानी आप देखेंगे कि मनहज सलफ़ पर चलने वाले लोगों को कि दीन के किसी भी मामले में वो गुलू नहीं करते, चाहे कोई भी हो। बस कि जितनी बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बस उसकी ज़िंदगी में यही चीज़ होती है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के हर जगह इस फरमान को अपनी ज़िंदगी में वो तलाश करने की कोशिश करता है। और मनहज सलफ़ की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि मनहज सलफ़ पर चलने वाले लोग अंधी तकलीद नहीं करते। अंधी तकलीद यानी किसी एक फ़र्द की तकलीद बगैर किसी दलील के आंख बंद करके उसके पीछे पड़े हुए हैं। हमारी मनहज सलफ़ की खुसूसियत है, सलफ़ियों की, अहले हदीस की ये सबसे बड़ी खुसूसियत है कि कहने वाला कितना बड़ा भी इंसान हो, कोई भी बात अगर वो कहता है तो सबसे पहले वो उसके लिए दलील पूछता है, उसके लिए किताब व सुन्नत से दलील मांगता है। अगर वो बात किताब व सुन्नत के दायरे में है, अगर वो बात किताब व सुन्नत के मुताबिक है तो बिल्कुल समझिए उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। और अगर कहने वाला कितना बड़ा भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और शरीयत के ख़िलाफ़ है तो उन बातों को दीवार से दे मारता है। तो मेरे भाइयों, ये मनहज जिसकी ज़रूरत हमारी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है और जिसके बगैर इंसान समझिए ज़िंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि सलफ़ उनको कहा जाता है जो लोग गुज़र चुके हैं, और जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें सलफ़ी कहा जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम सलफ़ हैं, सलफ़ नहीं, हम सलफ़ी हैं। सलफ़ उसको कहा जाता है जो गुज़र चुके हैं, हम गुज़रे नहीं, हम तो मौजूद हैं। तो लिहाजा जो लोग गुजर चुके हैं उन्हें सलफ़ कहा जाता है, और जो इस पे अमल कर रहे हैं, जिंदा है, ज़िंदगी है उनकी, उनको सलफ़ी कहा जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, हम और आप जो है अपनी ज़िंदगी में इस नहज को, इस तरीक़े को, इन तमाम चीज़ों को हम अपनाने की कोशिश करें। और आजकल जो गलत मनहज के लोग समझिए कुरान मजीद की तालीमात के नाम पर, दीन के नाम पर जो गुमराही और ज़लालत को समझिए आम कर रहे हैं, इस हकीकत को हम समझने की कोशिश करें। लेकिन आप देखिए, हर इंसान जो भी गलत चीज़ की भी अगर कोई दावत दे रहा है, गलत फिक्र की भी दावत दे रहा है, तो आप देखेंगे उसको क्या है, उसको आप देखेंगे कि कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करता है।
وہ بھی قرآن ہی پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث کے الفاظ ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کیا وہ معنی، کیا وہ مطلب، کیا وہ مفہوم، کیا وہ تفسیر جو شخص کے بیان کر رہا ہے، کیا وہ تفسیر اور وہ ساری تفصیلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اس آیت کے تعلق سے یا اس حدیث کے تعلق سے، یا صحابہ نے اس آیت اور اس حدیث کو اس طرح سے لیا جس طرح سے کہ وہ انسان لے کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے؟ تو اس لیے آدمی اس گمراہی سے بچنے کے لیے صحیح علماء اور صحیح منہج کو اپنانے کی انسان کوشش کرے، ورنہ انسان جو ہے اللہ سے دور ہوتا ہے، سنت سے دور ہوتا ہے، اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے۔ اور آج امت کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہی وجہ ہے کہ دین سے دوری کے شکار ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق جو کمزور ہے منہجی خرابی کی وجہ سے، آج سنت اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری منہج کی خرابی کی وجہ سے، آج ہم دین کے معاملے میں ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، آج ہم غیور نہیں ہیں دین کے معاملے میں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دین کا جو چاہے جہاں چاہے مذاق اڑا دے رہا ہے، آج ہمارے دین اور شریعت سے کھلواڑ کر دے رہا ہے۔ آج اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، جب تک اس روئے زمین پر ہمارے سلف صالحین دین کے غیور تھے، دین کا غیرت تھا اور سنت رسول اور منہج ان کی زندگیوں میں تھی، آپ دیکھو کہ کسی کی مجال ہو کہ دین کا کوئی مذاق اڑا لے۔ آپ نے وہ واقعہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے دیکھا اور سنا، اتنے بڑے ملک اس ہندوستان کے اندر جو آئین ہے، قانون ہے، ہر ہندوستانی کو باعزت طریقے سے اپنے دین، اپنے دھرم، اپنے کلچر، اپنے لباس، اپنے پوشاک، اپنے کھان پان، سب چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس ملک کے ایک بڑے اسٹیٹ کا ایک بڑا انسان ایک سی ایم کے عہدے پر رہتے ہوئے ایک مسلم خاتون، ایک مسلم بچی کے ساتھ اس نے اس کے حجاب کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسی سمجھے بے عزتی والا معاملہ تمام لوگوں کے سامنے اس کے نقاب کو اس نے کھینچا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ سمجھے یہاں تک معاملہ آ چکا ہے۔ آج ہم دین کے معاملے میں اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، آج ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے آج ہم فخر محسوس نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اگر عبادت کر رہے ہیں تو عبادتوں کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں، آج ہم اگر دین کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں تو شرم ہمارے اندر لوگوں کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کیا، والعیاذ باللہ۔ لہذا میرے بھائیوں یہ دین ہم کو تعلیم دیتی ہے چاہے کوئی بھی انسان ہو، بحیثیت انسان، ہر انسان کو اس کی عزت و آبرو پیاری ہے اور اسلام اس کا احترام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی 1,00,000 مجموعے کے درمیان آپ نے کیا کہا تھا کہ ہر انسان کی عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح کہ آج کا دن، آج کی جگہ، آج کے ایام محترم ہے، اسی طرح سے ہر انسان کی عزت و آبرو محترم ہے۔ کوئی کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کی عزت و آبرو پہ ناحق ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ ہماری شریعت، ہماری تعلیمات ہم کو یہ پیاری تعلیمات دیتی ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا میرے نوجوان دوستوں سے خصوصاً میں کہوں گا، اور ہمارے وہ لوگ جو الحمدللہ صحیح اور درست عقیدے پر آپ قائم ہے الحمدللہ، لیکن عبادات اور معاملات اور دوسری چیزوں کے معاملے میں بھی آپ فکر مند ہو، اپنے آنے والی اولاد اور نسل کے منہج اور ان کے عقائد کے تعلق سے فکر مند ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، کیونکہ یہ چیز اگر ہماری فکر مندی میں نہیں آئے گی اور ان تمام چیزوں پہ اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو جس زمانے اور جس دور سے گزر رہے ہیں معلوم نہیں کہ آنے والی نسل کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کیسے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا فکر مند ماں باپ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، ہم بھی اللہ سے دعا کریں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک علی طاعتک، یہ دعا سکھائی گئی میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دعا سکھلائی ہے، لہذا اس دعا کو یاد رکھیں۔ آج کے اس خطبے کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان اور عقیدہ اگر چاہتے ہیں کہ سلامت ہو اور یہ آخرت میں کامیابی آپ کو ملے تو اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اپنے منہج صحابہ، منہج سلف، ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ہر طرح کے فتنے پھیلانے والے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، ایسے غیروں کی پیروی اور تقلید کر
کرنے سے، اندھی تقلید کرنے سے اپنے آپ کو آپ بچائیں، اور اس دعا کا ضرور اہتمام کریں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اس دعا کو ہمیشہ ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور ہدایت پر قائم اور دائم رہنے اور ثابت قدمی کی اللہ سے دعائیں کریں۔ میں انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو زندگی جب تک تو نے ہمیں دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ منہج صحابہ، منہج سلف اور کتاب و سنت کا جو صحیح منہج ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے اور تیرے یعنی راضی کرنے والے جو بھی اعمال ہے اس کو اپنانے کے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی اور وہ فکر اور نظریات جو گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جائے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے صراط مستقیم جو ہماری زندگی میں کس قدر ضروری ہے اور جس کے لیے ہم اور آپ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا دعائیں کرتے ہیں، جس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بنیادی، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، کچھ بنیادی باتیں صرف میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے، کوئی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہوں، یہ بھی بات یاد رکھیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ پہلو نہیں آیا، وہ پہلو نہیں آیا، تو لہذا وقت کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہیں، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں اس سے متعلق، تو لہذا ان چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، میں ایک دو اعلان پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ کی طرف سے لرن دی قرآن، قرآن مجید سے لوگوں کو جوڑنا، قرآن مجید کی فہم اور سمجھ پیدا کرنے کے لیے عام لوگوں کے اندر دو زبان میں، کنڑ اور انگلش زبان کے اندر جو ہے ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے تقریباً 15-16 سال سے چل رہا ہے، لرن دی قرآن، اور اس کے ایگزامز بھی ہوتے ہیں اور دو صورتوں کے حساب سے کتابیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا جو ہے یہ 16واں فیس انشاءاللہ 21 کو یعنی سنڈے کے دن اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں، مختلف جگہوں پہ سینٹرز ہیں، ہزاروں بچے اس میں شریک ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی شریک ہیں ان سے کہوں گا کہ اس کو صحیح طریقے سے تیاری کریں، اور یہاں انشاءاللہ قدرولی کے اندر بھی اس دارالخیر کے اندر انشاءاللہ سینٹر رہے گا، تو اس کے لیے بہتر سے بہتر تیار ہوں اور اس کے اندر شریک ہونے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے انعامات عمرے کی شکل میں، گولڈ میڈل کی شکل میں، یہ ساری کی ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ہر جمعہ آپ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور دعا کی درخواست کی گئی ہے میرے بھائیوں کہ اس کے اسم کے صدر جناب بشیر شالیمار صاحب، وہ کچھ دن پہلے جو ہے ایک حادثے کے شکار ہو کر ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، کافی تکلیف اور پریشانی میں ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ہمارے ایک بھائی جو کڈنی پیشنٹ ہیں اور کچھ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور اسی طرح سے جو بھی بیمار ہیں ان تمام کو اللہ شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں بزنس اور تجارت کے تعلق سے اللہ ان کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور ہر کسی کی جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر